اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی سے مراد قرآن و سنت ہیں۔ ولا تفرقوا، اور یہ کہ فرقوں میں نہ بٹ جاؤ۔ یہ ایک بہت دردمندانہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں میں امت مسلمہ سے، اور خصوصاً اہل پاکستان سے اور عالم اسلام سے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کے کاشغر۔ امت مسلمہ کے ساتھ جو سازشیں چلی گئی ہیں، سب سے پہلے تو اپنی غلطیوں کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا میرا طریقہ، میری سنت۔ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا۔ تو اس کے بعد غیروں کی سازشوں کا شکوہ کیا کرنا؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ اسلام کا جو نور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھیلا کے گئے تھے، اس کے بعد اہل بیت، اصحاب کرام، خلفائے راشدین اور لاتعداد ائمہ دین اور بزرگان دین، انہوں نے اسلام کو پھیلایا۔ لیکن آہستہ آہستہ ہمارے عمل میں کوتاہی آتی گئی، اور ہم نہ صرف یہ کہ ٹکڑوں میں بٹ گئے، ہماری طاقت کم ہو گئی، اور دین سے بھی دوری اس تباہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں یہ صرف اہل علم کو مخاطب کر رہا ہوں، اس کے بعد میرا عمومی خطاب میں کروں گا، اس لیے میں زیادہ قرآن اور حدیث کے نظائر نہیں پیش کروں گا، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ایک مختصر سا بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور اہل علم جو بات میں کر رہا ہوں وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کتاب و سنت پر جمع کرنا اور ایک امت اور ایک جماعت کی شکل دے دینا، یہ ہمارا اسلام کا اولین فریضہ ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ تمہاری امت ایک جماعت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ تو امت کا ایک جماعت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ امت جب امت مسلمہ ہوگی کہ جب یہ ایک جماعت بن کر رہے۔ اور ایک اور حدیث اس سلسلے میں پیش کرتا ہوں، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اب آپ نظر لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، حکم دیا کہ آپ ایک جماعت میں رہو، بالجماعت، ایک جماعت میں رہو۔ اور جماعت کا تصور جب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا امیر بنانے، اور امیر مشورے سے چلے، لیکن ہم نے نہ کسی کو امیر بنایا، اور مشورے سے چلنا بھی ہمارے شان کے خلاف ہے۔ اسی لیے تفرقہ بازی بھی ہوتی ہے، امت میں مشاورتی نظام ہی ختم ہو گیا کہ بالجماعت، جماعت میں رہو، یعنی امیر کی اطاعت کرو، وسمع وطاعت، اور اس امیر کی سمع و اطاعت کرو۔ جماعت کے تصور کے ساتھ ہی امیر کا تصور پہلے آتا ہے کہ کسی کو امیر مانو گے تو جماعت کا قیام ہوگا نا۔ ہم کسی کو امیر مانتے نہیں، جماعت کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جماعت میں رہو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ بندی نہیں کرو، فرقوں میں نہیں بٹو، یہ حکم ہے۔ اور اس کے چھوڑنے والا سمجھے کہ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں کوئی کفر کا فتویٰ میں نہیں لگا رہا،
میں صرف ایک مقصد بیان کر رہا ہوں، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے کہ کون اسلام سے کتنا دور ہے اور کون اسلام سے نکل گیا. یا جب خلافت قائم ہوگی، جب امت ایک مرکز میں آ جائے گی، تو یہ فیصلہ امیر کرے گا، مشاورت کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ اسلام ہے اور یہ غیر اسلام ہے، اور تمام فرقہ وارانہ اختلافات کا فیصلہ کیا جائے گا، لیکن ایک مرکزی نظام قائم کر دیا جائے. عام طور پر فرقے ختم کرنے کے لیے جتنی بھی دعوتیں اٹھی ہیں، وہ دراصل وہ دعوت کی نہج اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ وہ فرقہ بندی ختم تو کیا ہوتی ہے، اور فرقہ بن جاتا ہے، ایک نیا فرقہ بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیں سوچنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے کہ بھئی جیسے کہ میں بہت سارے جماعتوں سے اور بہت سارے علماء دین سے میں نے استفادہ کیا، جس صحبت میں بیٹھا ان سے میں نے علم حاصل کیا، اور اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی جماعت کی وابستگی کو چھوڑ کر صرف امت مسلمہ کو دعوت دیا جائے کہ اور علماء دین کو دعوت دیا جائے کہ اللہ کے واسطے آپ ایک ہو جاؤ، امت آپ کے پیچھے چل رہی ہے، یہ ساری امت ان علماء دین کے پیچھے چل رہی ہے. اگر یہ علماء دین ایک ہو جائیں، اپنا ایک امیر مقرر کر لیں اور ایک شورا بنا لیں 500 افراد کی، 5000 افراد کی، ساری دنیا سے بڑے بڑے جیت علماء اور سیاسی نظام کو سمجھنے والے لوگ، دانشور، علم و فضل کے ماہرین ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں. امرہم شورا بینہم، اپنا نظام مشورے سے چلاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اور اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک میں اس کا حل بھی بتایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو تمہارا اولو الامر ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف. آپ اندازہ لگائیے ایک جماعت میں رہنے کے لیے اور فرقہ واریت سے بچنے کے لیے کتنا بہترین حل پیش کیا گیا ہے. قرآن و سنت کو تھامیں گے، ایک ہو جائیں گے، دین خالص میں چلیں گے، دین میں ملاوٹ نہیں کریں گے، ایک ہو جائیں گے. ایک امیر ایک خلیفہ کے پیچھے چلیں گے، متحد ہو جائیں گے. ہماری طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. جو بڑی بڑی طاقتیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہمارے پاس ہے، بشرط یہ کہ ہم قرآن و سنت کو تھامنے والے بن جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے، ایک وقت ایسے آئے گا کہ دشمن قومیں تم پر اس طرح سے جھپٹے گی جیسے کہ ایک دعوت دینے والا دسترخوان سجاتا ہے اور مہمانوں کو دعوت دیتا ہے، آئیے تناول فرمائیے، اور لوگ تم پر اس طرح سے جھپٹیں گے جیسے کہ اس دعوت کے کھانے پر لوگ جھپٹتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد روٹیاں اور بوٹیاں نوچ کے کھا جاتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ اس وقت تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ نہیں، تعداد میں تو تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حقیقت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی نہیں ہوگی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اس طریقے سے، اور یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے. لہٰذا میں بہت دربندادہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے نجات کا، اور اس وقت جو کہا جاتا ہے نا کہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے والوں، تمہارا نام بھی نہیں ہوگی داستانوں میں. اس وقت بہت کڑا وقت ہے. اور پاکستان میں دیکھیے سیاسی نظام کیسا اتھل پتھل ہے، سارا نظام برباد ہو کے رہ گیا. اور اگر اس وقت کسی بھی فریق کی طاقت نظام پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے تو وہ اپنا نظام قائم کر دیں گے، تو علماء دین تو پھر پیچھے رہ جائیں گے. علماء دین کا وہ تحریک آ گئی،
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کہاں گئی؟ وہ لوگ کدھر گئے؟ وہ جذبہ کہاں چلا گیا؟ اور پاکستان جب بنایا تھا تو کس وعدے میں بنایا تھا؟ اہل ہندوستان نے، خوف تو ان کو ہندوؤں کا تھا، خوف تو ان کو فرنگی کا تھا کہ یہ ہندو اور فرنگی ہمیں مل کر کھا رہے تھے، اور جب یہ انگریز ہندوستان چھوڑ کے چلے جائیں گے تو برہمنوں کو نظام دے جائیں گے اور یہ ہمیں کھا جائیں گے. تو اس کے خوف نے ہمیں متحد کر دیا. برا وقت آتا ہے تو پھر اسلام کا نام لے لیا جاتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن پاکستان کے بننے کے بعد اس کلمے کی ہم نے کتنا اس پہ عمل کیا؟ قرآن و سنت پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ لہذا اس وقت پاکستان کا نظام تبدیل ہونے والا ہے. عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے اپنی آزادی مانگنے کے لیے. لیکن جو لوگ یہ آزادی دلانے کے لیے کنارے سے اٹھے ہیں، کیا وہ واقعی ان کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ کیا ان کے اندر اتنا علم ہے کہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نظام قائم کر سکیں؟ ریاست مدینہ کی بات تو کی گئی ہے. کیا ان کے پاس ایسی ٹیم ہے، ایسے افراد ہیں جو واقعی ریاست مدینہ قائم کرنے کے اہل ہو، ان میں اتنی صلاحیت ہو؟ تو علماء دین کا کام تھا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں، آئیے ہم سب مل کے ریاست مدینہ بناتے ہیں. ان کی سیاسی تجربے کا فائدہ اٹھایا جائے، اپنے دین اسلام کی وابستگی کا فائدہ اٹھایا جائے اور امت کی رہنمائی کیجیے. آگے بڑھیے. اب پیچھے رہنے کا وقت نہیں ہے. اگر اس وقت علماء دین نہیں اٹھے تو پتہ نہیں کیسا نظام قائم ہو جائے. اگر ریاست مدینہ بھی قائم ہوتی ہے تو اس کی شکل کیا ہوگی؟ کچھ نہیں پتا. لہذا میری تجویز یہ ہے کہ امارت کا قیام عمل میں لایا جائے. پاکستان میں سے 5,000 10,000 ایسے افراد منتخب کیے جائیں کہ جو ان کی شورا بنائی جائے، اور وہ شورا مشورے سے تجویز کرے کہ امت پاکستان کی اس وقت نگہبانی اور رہنمائی کون کر سکتا ہے. اور اس کے بعد جس کو بھی امیر بنایا جائے وہ مشورے سے چلنے کا پابند ہو، اور ان افراد میں جو قانون کو سمجھتے ہیں، جو شریعت کے قانون کو سمجھتے ہیں، ان کے زیر اہتمام ایک عدلیہ قائم کی جائے. امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے نظام قائم کرنے میں اور اس کو پھیلانے میں اور اس کو ایک کامیاب مستقبل دینے کے لیے ایک پروگرام بنائے، ایک منصوبہ بنائے. لہذا امارت کا قیام ہو گیا، سمجھو جماعت بن گئی، امت ایک جماعت ہو گئے ہم لوگ. ٹھیک ہے؟ تو اللہ اس کے رسول کا یہ حکم پورا ہو جائے گا. اللہ للہ الدین الخالص، دین کو صرف قرآن و سنت تک محدود رکھو، یہ دین ہے. ہاں، اس کی تشریح علماء دین نے، فقیہان کرام نے کی ہیں، لیکن جو بھی ان تشریحات کو پیش کرے گا اس کو قرآن و سنت کے دلائل دینے پڑیں گے، اور اس کے لیے عدلیہ قائم ہے. ہمیں اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانی فقہ نافذ کر دو، ان لوگوں کا نظام قائم کر دو. نہیں، قرآن و سنت کے نظام ہو. اگر جو اس وقت رائج فرقے بھی اگر ہیں تو وہ اپنے طریقے پر جس کو وہ سمجھتے ہیں قرآن و سنت کہ ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے، وہ عمل کرتے رہیں. لیکن نظام ایسا ہو کہ جو ہر چیز کا جائزہ لے، ان کو بلائے، سب کو بلائے. آپ یہ بات کرتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن و سنت میں سے؟ اور جب قرآن و سنت کو پرکھ کر اتنے علماء کہیں گے کہ بھئی یہ قرآن و سنت ہے، ہاں کوئی اس کی الگ فقہ
پر چلنا چاہتا ہے وہ اس کی مرضی، چلے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں. لیکن امت کا جو اجتماعی نظام ہوگا وہ صرف قرآن و سنت سے ثابت کیا جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں لوگوں کو اور امت کو یہ نظام قائم کرنے کے لیے صرف قرآن و سنت کا نظام ہے، جس کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام کہہ کے بھی بہت بڑی تحریک چلائی گئی. بس میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کی مزید تفصیلات میں تیار کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ مجھے مشورہ دیں. اور اس میں ایک چیز بھی بتانا بھول گیا کہ ہم اپنے جماعت کی وابستگی کو پس پش ڈالتے ہیں، اور ہماری جماعت کا کوئی بھی امارت کا مطالبہ نہیں کرے گا. جھگڑا یہی ہوتا ہے، امارت امیر بنایا جائے، کس کا امیر بنایا جائے گا، کس فرقے کا آدمی امیر ہوگا، جھگڑا شروع ہو گیا. نہیں، اپنے آپ کو امارت کے لیے پیش کرنا اسلام کے اندر سخت ناپسند ہے، حرام ہے. لہذا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو امارت کے لیے نہیں پیش کریں گے، اور باقی لوگ ہیں دوسرے لوگ نومینیٹ کریں گے اس کو بھی. ہمارے نزدیک یہ وہ بھی شورا کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ نومینیٹ کرے گا. امارت کا فیصلہ حل ہو جائے گا، مشورے سے چلیں گے، نظام مستحکم ہو جائے گا، شرعی عدلیہ قائم کر لیں گے. وہ سارے نظام کو اچھی طریقے سے چھان پھٹک کر کے ایک نظام سامنے رکھ دیں گے کہ بھئی یہ چیز ہے، یہ ہمارا آئین ہے جو قرآن و سنت سے ماخوذ کیا گیا ہے. بس